السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ اردو ناول بے وفا، ایپیسوڈ 4۔ کچھ دن بعد۔ وہ رکھیل تو بن سکتی تھی پر میری بیوی نہیں۔ دادا جی نے اس لیے دشمن کی بیٹی وہی بنی جس قابل وہ تھی۔ میری رکھیل۔ دادا جی نے اپنے پوتے کے ان الفاظ پر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ اس کمرے میں ایک بیٹھک لگی تھی۔ میر سکندر ہمدانی کے نہ صرف بیٹے موجود تھے بلکہ بیٹوں کے بیٹے بھی موجود تھے اور تفتیش بھی پڑ گئے تھے۔ اس خاندان کی نئی نسل کی سوچ اور لفظوں کی عکاسی دیکھ کر ہمدانی صاحب میں ہم آخری بار پوچھ رہے ہیں، ہم بہراج بریرہ شاہ تمہارے نکاح میں تھی یا نہیں؟ ہم نے اس کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ اگر وہ نکاح میں تھی تو اس ہسپتال سے یہاں اس حویلی میں بہو کے روپ میں آئے گی۔ ہاں ہاں دادا جی، نکاح بہو، آپ کو کب سے دشمنوں کی عزت نفس کا احساس ہونے لگا؟ بہراج ہمدانی بھائی نہیں ٹھیک کہہ رہا، اور ویسے بھی اس کے باپ نے اسے جس جگہ مارا تھا نا، وہاں سے وہ بچ کر زندہ بچ نہیں سکتی۔ ایک اور رعب دار آواز اس کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ وہ بہراج کے چچا کے بیٹے کی تھی، اس ناجائز بچے کی طرح۔ ہاں ہاں بہراج بھائی، آگے سے دھیان رکھنا، باہر کی عورتوں کے ساتھ تعلقات احتیاطی برتنی چاہیے۔ ان لوگوں نے ہنسی میں بات اڑا دی تھی۔ بڑوں کے ان باتوں سے بہراج اس کرسی سے اٹھ گیا تھا جو دادا جی کے تخت نما صوفے کے سامنے پڑی تھی۔ میں چلتا ہوں دادا جی۔ بہراج صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھا جب پیچھے سے ایک اور کزن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جو اس خاندان کا سب سے زیادہ عیاش اور بدتمیز مرد تھا۔ بہراج بھائی، وہ ویڈیو ہی شیئر کر دیں، ہم بھی تو دیکھیں۔ وہ پردے میں نظر آنے والی دشمن کی بیٹی بستر کی سلیٹوں پر بھری شیٹ میں کیسی لگتی ہوگی؟ ہم بھی تو نظارے کریں۔ اس کے بہراج کی بند مٹھی جس طرح سے ضرب دے گئی اپنے اس کزن کو، وہ دادا جی کے قدموں میں جا گرا اور ساتھ اس کے منہ سے اس کے ٹوٹے ہوئے 3 دانت۔ بہراج نے انگلی کا اشارہ کیا اس کمرے میں موجود ہر اس کزن کی طرف، اور جس طرح وہ اشارہ جس کی طرح جا رہا تھا، ایک وارننگ کی صورت، وہ اس کی طرح قدم پیچھے کر گیا تھا۔ اور جب نیچے اس کزن کی طرف نظر پڑی تھی جس بے حسی سے وہ کھانسی منہ نکل رہا تھا، وہ ڈر کے مارے اٹھ کر دادا کی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈونٹ یو بہراج وہاں سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا تھا اور یہ بکتا کہ یہ اس کا نکاح نہیں ہوا اس لڑکی سے۔ بہراج کسی غیر عورت کے لیے تو سب سن سکتا ہے پر گھر کی عورت اور عزت پر نہیں۔ دادا جی کی بات پر اب سب اور فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ دشمن کی بیٹی تھی جسے کوئی ہمدردی نہیں تھی کسی کو۔ اس خاندان کی ہر لڑائی باتوں سے شروع ہو کر خون خرابے پر ختم ہوئی تھی، ہمیشہ سے، اور اب بھی فرق کچھ زیادہ نہیں تھا۔ نیو یارک ہسپتال کا ایک پرائیویٹ وارڈ کا پرائیویٹ روم تھا جہاں کچھ دن میں سیکورٹی بہت کم سے کم ہو گئی تھی۔ باوجود بہراج ہمدانی کے سخت حکم کے یہاں کے گارڈز نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ اندر جو بستر مرگ پر تھی وہ دشمن کی بیٹی تھی۔ بریرہ شاہ مانیٹر سکرین جیسے جیسے بیپ دینا شروع ہو گئی تھی، ہارٹ بیٹ کی پاس سوئی ہوئی نس بھی اٹھ گئی تھی۔ بہت جلد میری جان، ایک سرپرائز دوں گا، بہت سرپرائزڈ ہو جاؤ گی، پھر نوبت بھی نہیں آئے گی کسی کو بتانے کی۔ بہراج کون سی ویڈیو؟ اس ویڈیو میں میرا چہرہ تو چھپا ہوا ہے پر آپ کی بیٹی دیکھنا چاہے گی وہ ویڈیو۔ آئی ہیٹ یو بہراج۔ اور وہ اسکرین اور تیز ہو گئی تھی جب اس کے باپ کی باڈی کو اس نے خون میں لت پت زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ میم آپ بھی نہیں جا سکتی۔ گارڈ نرس سے جیسے ہی اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو باہر سے بہراج ہمدانی کا گارڈ گن تانے اندر آ گیا تھا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، پلیز گارڈ تم اس کا ہاتھ پکڑو، میں انجیکشن لگاتی ہوں۔ بے دردی سے اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور وہ بار بار ریکویسٹ کر رہی تھی، ایک بار بہراج صاحب اجازت دے دیں، اسے بھی یہیں مار دوں اور اس کی جگہ دفنا دوں جہاں اس کا باپ اور بھائی دفن ہیں۔ اس ایک بات نے اس کے اندر سے جان نکالنے کی بجائے اس کے جسم میں جان ڈال دی تھی۔ اس نے جس طاقت سے اس نرس کو پیچھے دھکا دیا تھا، جس سپیڈ سے گن چھینی تھی اس گارڈ سے، یو بچ،
اس گارڈ کے پاؤں پر ایک فائر سے وہ نیچے گر گیا تھا تو وہ مجھے مار دیتا، شاید تو اپنی بے غیرت باس کو بچانے میں کامیاب ہوتا۔ وہ گارڈ درد سے کرا رہا تھا کہ نرس کو باہر بھاگنے سے روک دیا تھا اور اسی ایک کپڑے سے ہاتھ باندھے دیے تھے۔ کہنا واپس آؤں گی، اس کی چھاتی پر اسے کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ٹانکے کھل گئے ہیں۔ نرس کا دوپٹہ اوڑھے اور روئی اپنے سینے سے دبائے کچھ دیر خون کو روکنے میں کامیاب ہو گئی اور ہسپتال سے کچھ دور جا کر کسی راہگیر سے موبائل فون لے کر اس نے ایک کال کی تھی۔ ڈینٹل نیو یارک سٹی ہاسپٹل کی سٹاف سے ریکویسٹ کر لو مجھے بحیرہ اس نے ایک دیوار کے ساتھ سر لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ جس کا موبائل تھا اسے واپس دے کر رات کی تاریکی اور سر پر جلتی ایک پیلی بتی اسے دیکھ اس کی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے اتنا یاد تھا کہ مجھے مشکل وقت میں جس دوست کو بلایا تھا وہ تو وقت سے پہلے اس کے سامنے تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہزار طرح کے سوال پوچھ رہا تھا پر اسے ہوش نہیں تھا۔ بحیرہ تم نے یہاں آنے کی ضد کیوں کی؟ گھر چلو، یہ کیسا فنکشن چل رہا ہے؟ سڑک کے اس پار گاڑی کا سہارا لیے وہ کھڑی دیکھ رہی تھی اس عالیشان چمکماتے محل کو اور دوسری طرف ویران کھنڈر بنے اپنے گھر کو جو کبھی آباد تھا۔ بلاج ہمدانی کی منگنی ہے آج کسی سے؟ اس کی آواز پر کچھ پل کو اداسی چھا گئی۔ ضرور، اس کی چائلڈ ہوڈ محبت مدیحہ شہروز احمد، مشہور انڈسٹریل کی بیٹی۔ شکار میں اب تو اور مزہ آئے گا، چوٹ وہاں پہنچاؤں گی جہاں لگے گی بھی اور دکھے گی بھی۔ مطلب یہ اس حویلی اور بلاج ہمدانی کی زندگی کی آخری خوشی ہوگی۔ چلو گھر چلیں۔ بحیرہ تمہارا بہت خون بہہ چکا ہے پر اسے گھر نہیں جانا تھا، اسے یہاں رہنا تھا، دیکھنا تھا کہ ان لوگوں کی خوشیوں کو، تاکہ اس کا خون کھولے اور ابلے۔ انہیں بدلہ لینے کے وہ ایک دلدل بنانا چاہتی تھی جس میں اس نے ڈوبنا تھا۔ بلاج ہمدانی کے خاندان اور اس کی خوشیوں کو کچھ دیر وہاں کھڑی رہنے کے بعد وہ زمین پر تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ خون بہنے سے ام کی انرجی جسم سے ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اسی سڑک پر بیٹھ گئی تھی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ ڈینٹل جیسے ہی وہاں بیٹھا تھا بحیرہ نے اس کے کندھوں پر سر رکھ لیا تھا۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ کھا جانے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ اور خود کو ہوشیار چالاک، پر اسے نہیں پتا بڑا بے وقوف تو وہ خود بنا بیٹھا ہے جسے بلاج ہمدانی اس محل میں ہو رہے اس جشن سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا خوش ہے۔ یہ لوگ دشمن کی بیٹی کو بے وقوف بنا کر فریب دی کر حاصل کی گئی جیت پر ایسے خوش ہو رہے ہیں پر انہیں نہیں پتا کہ ان کی آخری خوشیاں ہیں۔ بس پھر صف ماتم بچھے گی اس محل میں، سوگواری میں بلاج ہمدانی صف اول ہوگا۔ بحیرہ شاہ کا وعدہ ہے یہ ہینڈ اپ۔ کچھ گن مین نے جلدی سے بحیرہ اور ڈینٹل پر گن رکھ دی تھی جس کی شروعات آج سے ہو گئی۔ اس نے ایک گن چھین کر گارڈ سے ڈینٹل کی طرف پھینکی تھی اور ایک فائر اس گارڈ کی ٹانگ پر کی تھی۔ یہ دوسری بار بحیرہ شاہ نے کسی کو اپنے ہاتھوں نقصان پہنچایا تھا۔ جو کھانا کھاتے وقت ہاتھ جلا لیتی تھی اب وہ دنیا کی ظالم لوگوں کو جلانے کے لیے نکل چکی تھی۔ تم سمجھ نہیں آ رہی ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں بحیرہ، سب ختم ہو گیا ہے، یہاں کوئی سلطنت نہیں رہی، اب وجی شاہ کی تمہاری فیملی کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ بحیرہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی ڈینٹل کے وائف کی باتیں جو اس کی بھی بہت اچھی دوست تھی۔ سب کچھ ختم نہیں ہوا، میں ختم کروں گی۔ نام و نشان کیسے مٹائے جاتے ہیں میں بتاؤں گی ان لوگوں کو۔ خدا کا نام لو بحیرہ، تمہارا یہ دل اس سے ایک انچ کے فاصلے پر گولی لگی تھی، تمہارا دل محفوظ رہا، ابھی بھی اس جسم پر ٹانکے ہیں، زخم ہے تمہارے دل کو، اس زخم کو سکون چاہیے۔ بحیرہ نے اپنے سینے سے اپنے دل کی جگہ سے کپڑے کا وہ تھوڑا حصہ پھاڑ دیا جہاں تھا اور زور سے ہاتھ لگایا تھا اس جگہ۔ یہ دل اس وقت دھڑکنا بند کرے گا جب بلاج کی سانسیں بند ہوں گی۔ میرے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہے میں اپنی جنگ لڑوں گی۔ بحیرہ کی آنکھوں میں درد کی ایک جھلک تھی، انہیں اس کی ٹانکوں سے خون نکل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی نہیں۔ اس وقت سونم آگے بڑھی تھی اور بحیرہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ بحیرہ تھوڑا سا رو لو اپنے بچے کے مرنے پر، اپنے باپ کے مر جانے پر،
جوان بھائی کے مر جانے پر رو لو بریرہ، رو لو، تھوڑا سا ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں جا کر ایک بار ان کے سامنے رو لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ بریرہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ سونم سے نہیں جاؤں گی کسی کی قبر پر، جب تک اس قبرستان میں ان قبروں کے ساتھ ان کے دشمن بوس نہیں ہو جاتے، کہیں نہیں جاؤں گی، کسی کی قبر پر نہیں جاؤں گی۔ اس کمرے کی ہر چیز توڑ دی تھی، ہر ایک بات کرتے ہوئے وہ کمرے اسی طرح لگ رہا تھا جیسے وہ تھی۔ بریرہ شاہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سکون ہی تو نہیں چاہتی، سکون مل گیا تو بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور میں جو اسے اپنے خون سے بھڑکا رہی ہوں اپنے سکون سے کیسے سہلا دوں؟ ملا جمدانی اور اس کا خاندان ظلم کیا ہوتا ہے، اور کیسے ظالم کہتے ہیں یہ میں ہوتا ہے، اور کیسے ظالم کہتے ہیں یہ میں انہیں بتاؤں گی، بریرہ شاہ بتائے گی۔ میرے آنسو تب تک نہیں ان کی قبروں پر گریں گے جب تک دشمن نہیں گر جاتے، پھر جی بھر کے رو لوں گی، باپ کو بھی، بھائی کو بھی، ابھی خود کو رونا ہے۔ سونم، ایک بیٹی ایک غلطی کر دے گی، 7 نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، جو کہ میں نے اپنی ایک غلطی سے کر دی ہے، اس لیے ابھی خود کو رونا ہے، پھر گھر والوں کی محبت اب انتقام لے گی۔ بلاج ہمدانی۔